رات کے اندھیرے میں مدینے کی گلیاں خاموش تھیں۔ چاندنی مٹی کے گھروں پر برس رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا ماحول کو مزید پرسکون بنا رہی تھی۔ ہر طرف سکون تھا مگر ایک گھر میں بے چینی بسی ہوئی تھی۔ اسی مدینے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے سادہ گھر کے باہر کھڑی تھیں۔ ان کے دل میں اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی۔ ان کی خاموش آنکھیں اندر کے غم کو ظاہر کر رہی تھیں۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے کمرے میں تسبیح ہاتھ میں لیے بیٹھی تھیں۔ چراغ کی مدھم روشنی میں ان کے دل کی بے چینی اور بھی نمایاں لگ رہی تھی۔ وہ بار بار اللہ سے دعا مانگ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ بیماری کی کمزوری چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی اور ماحول غم سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی کا پیالہ لے کر اپنے والد کے قریب آئیں۔ ان کے ہاتھ محبت اور ادب سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے خدمت کر رہی تھیں، جیسے دنیا کی سب سے بڑی نعمت انہیں یہی لمحہ محسوس ہو رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں صرف ایک ہی خواہش، یا اللہ میرے والد کو شفا عطا فرما۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمزوری بڑھتی گئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ منظر دیکھ کر بے اختیار رو پڑی۔ انہیں محسوس ہونے لگا کہ جدائی کا وقت قریب ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد کا ہاتھ مبارک تھام لیا۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر اس خاموشی میں محبت، درد اور جدائی کے خوف کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چراغ کی روشنی میں وہ آنسو چمک رہے تھے۔ یہ صرف ایک بیٹی کے آنسو نہیں تھے، یہ محبت کی گہری داستان تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی طرف محبت سے دیکھا اور نرم اور میٹھی آواز میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بات کرنے لگے۔ ان الفاظ میں ایک باپ کی شفقت اور ایک نبی کی رحمت دونوں شامل تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب کیا، فاطمہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں امید کی روشنی جاگ اٹھی۔ پہلے وہ رونے لگیں کیونکہ انہیں جدائی کا احساس ہو چکا تھا، لیکن پھر آہستہ سے مسکرا دیں کیونکہ انہیں جنت کی خوشخبری مل چکی تھی۔ دوسری طرف مسجد نبوی میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے تھے۔ ہر دل غمگین تھا۔ سب جانتے تھے کہ مدینہ ایک بہت بڑے لمحے کے قریب پہنچ چکا ہے اور اب جدائی یقینی ہے۔ اور اگلی صبح سورج تو طلوع ہوا مگر مدینے کی فضا پہلے جیسی نہ رہی۔ روشنی تو پھیل گئی مگر دلوں پر غم کے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہر چہرہ پریشان تھا۔ فجر کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموش بیٹھی رہیں۔ ان کے دل میں عجیب سی اداسی تھی اور بے چینی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ زندگی بدلنے والی ہے۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی باتوں اور محبت کو یاد کر کے رو پڑیں۔ ہر یاد ان کے دل کو مزید نرم اور آنکھوں کو مزید نم کر رہی تھی۔ مسجد نبوی میں خاموشی تھی، چراغ جل رہے تھے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ ہر شخص دعا اور فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ مدینے کی گلیاں اداس تھیں، لوگ آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے پورا شہر غم میں ڈوب گیا ہو اور کسی کا بھی کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے دن کی روشنی پھیل رہی تھی، ویسے ویسے اداسی بھی پھیل رہی تھی۔ رات کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سجدے میں گر گئیں۔ ان کی دعا میں درد بھی تھا اور صبر بھی تھا۔ وہ اللہ سے مدد مانگ رہی تھیں اور بڑی شدت سے اپنے بابا کو یاد کر کے آنسو بہا رہی تھیں۔ یہ صرف باپ اور بیٹی کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ محبت، احترام اور ایمان کا ایسا تعلق تھا جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا سے ملاقات کے محبت بڑے لمحے یاد کر کے آنسو بہا رہی تھیں اور اپنے بابا کی یادوں سے اپنا دل بہلا رہی تھیں۔ کمرہ بالکل خاموش تھا، چراغ کی ہلکی روشنی دیواروں پر پڑ رہی تھی اور کمرے کی ہر چیز جدائی کے احساس کو اور گہرا کر رہی تھی، اور ان کے آنسوؤں کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر روتی رہیں۔ چاندنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی اور ان کے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ انہیں اپنے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ مدینے کی گلیوں سے گزریں۔ ہر راستہ انہیں اپنے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلا رہا تھا۔ وہی کیا، مدینے میں ہر شخص کا سر صدمے سے جھکا ہوا تھا۔ مسجد نبوی میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر دل اللہ کی طرف جھکا ہوا تھا۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جو سب کے دلوں پر بجلی بن کر گرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مدینے پر غم کی ایسی فضا چھا گئی جیسے وقت رک گیا ہو اور فضا سے نور رخصت ہو گیا ہو۔ آسمان پر گہرے بادل چھا گئے، مدینے کی فضا خاموش ہو گئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے زمین اور آسمان دونوں غم میں ڈوب گئے ہوں، اور چھوٹے بڑے، بچے بوڑھے، ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ دنیا سے نور رخصت ہو گیا تھا۔ دوسری طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آنسوؤں کے ساتھ آخری دعا مانگی۔ ان کے دل میں صرف اپنے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی۔ بے انتہا غم کے باوجود ان کے دل میں امید تھی، امید اس بات کی کہ جنت میں دوبارہ اپنے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں گی اور پھر وہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ وقت گزرا اور پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اب جدائی ختم ہو چکی تھی کیونکہ جنت میں ملاقات ہونے والی تھی۔ ایسی ملاقات جو کہ کبھی ختم
نہیں ہونی تھی۔ مدینے پر سورج طلوع ہو رہا تھا، فضا میں سکون تھا۔ یہ کہانی ہمیں صبر، محبت اور وفاداری کا سبق دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی ہمیشہ ایمان والوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔